السلام علیکم. آپ اناٹمی اسکول چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام پرویز تاج خٹک ہے. عزیز طلباء اور معزز ڈاکٹر صاحبان، پچھلی لیکچر میں ہم نے اناٹمی کی تعریف اور اناٹمی کی شاخیں اور اناٹومیکل پوزیشن کے بارے میں بات کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. وہاں پر میں نے جان بوجھ کر ایک چیز چھوڑی تھی، اناٹمی کی ایک شاخ جس کو ہم کہتے ہیں کلینکل اناٹمی، یعنی وہ اناٹمی جو ہم ایوری ڈے پریکٹس میں کلینک کے اندر اپلائی کرتے ہیں، اس کو کلینکل اناٹمی کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ تمام اناٹمی، یہ لیکن اناٹمی کی تعریف سے لے کر اناٹمی کی تمام شاخوں کو جب ہم اکٹھا کریں، اس علم کو اکٹھا کریں اور کسی مریض کی بیماری کی تشخیص کے لیے بروئے کار لائیں، تو ایسے اناٹمی کو پھر کلینکل اناٹمی کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، لمبی چوڑی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ کلینکل اناٹمی وہ اناٹمی ہے جو ہم اناٹمی کو تفصیل سے پڑھ کر مریض پر اپلائی کر لیں تاکہ ہم ڈائگنوسس کر سکیں یا اس کا علاج معالجہ کر سکیں، تو ہم اس کو کلینکل اناٹمی کہتے ہیں. اگر آپ کو وہ ٹاپک سمجھ آئی ہو جو پچھلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے، تو اب ہم آگے ایک قدم اور بڑھتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے پلینز، اناٹومیکل پلینز. پلین کیا ہوتا ہے؟ پلین دراصل سطح کو کہتے ہیں، سطح. اناٹمی میں پلین دراصل اس فرضی لکیر کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہم انسانی جسم کو کاٹتے ہیں تاکہ ہم ان کی اندرونی اعضاء کا مطالعہ کر سکیں. کیونکہ ہم تو کسی کسائی کی طرح یا کسی ان پڑھ گنوار جس طرح کسائی گوشت کو جہاں پر چھری پہنچ جائے وہاں پر کاٹ کے تولتا ہے، اس طرح تو نہیں ہے. ہم تو کسی خاص انداز میں انسانی جسم کو کاٹیں گے تاکہ ہم تفصیل سے اندرونی اعضاء کا مشاہدہ کر سکیں اور مطالعہ کر سکیں. تو وہ سطح جس کے اوپر انسانی جسم کو ہم آسانی کے لیے کاٹتے ہیں ان کو پلین کہتے ہیں، PLANE، پلینز، سطح. تو یہ دراصل ہم 3 طریقوں سے انسانی جسم کو کاٹتے ہیں. کون کون سی 3 سطح ہیں؟ نمبر 1 سیجیٹل پلین، نمبر 2 ٹرانسورس پلین، اور نمبر 3 کورونر پلین. یہ تینوں کیا ہے میں تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو. سیجیٹل پلین، اس کو عام طور پر مڈ سیجیٹل پلین بھی کہتے ہیں. مڈ سیجیٹل پلین، مڈ کا مطلب درمیان، مڈل سے نکلا ہوا ہے. مڈ سیجیٹل پلین. انسانی جسم کو جب 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو ہم اس کو مڈ سیجیٹل پلین کہتے ہیں. برابر پہ غور فرمائیں. برابر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ایک حصہ دوسرے حصے کے برابر ہو، وزن کے لحاظ سے اور اعضاء کے لحاظ سے اور لک، ہر ایک چیز کے لحاظ سے برابر ہو تو ہم اس کو برابر کہتے ہیں. تبھی اس کو مڈ سیجیٹل پلین کہتے ہیں. اور یہ سطح یا ایک لکیر جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوگی، 2 نہیں ہوگی، اور بالکل وہ سیدھی ہوگی، اسٹریٹ. اگر تھوڑی سی بھی ٹیڑھی پیڑھی ہوگی تو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا. اس کو سیجیٹل نام بھی اس لیے دیا گیا ہے. سیجیٹل پر غور کریں تو آپ تمام عمر نہیں بھولیں گے. سیجیٹل، آپ لوگوں نے سیجیٹل کا لفظ سنا ہے، آپ لوگ بار بار استعمال کر رہے ہیں عام زندگی میں، اخباروں میں، لیکن آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اور بینگ اے ڈاکٹر تو میرے خیال میں آپ نے اب تک غور بھی نہیں کیا ہوگا. کیوں؟ کہ بس آپ نے میرے سیجیٹل پلین پڑھا ہوا ہے اور آپ کو مطلب بھی اس کی تقریباً آ گئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور کیوں اس کو مڈ سیجیٹل پلین کہتے ہیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے، میں اب طلباء کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ پلین استعمال ہوتا ہے. دراصل
یونانیوں کا ایک فرضی کردار ہے. آپ لوگوں نے, چلو میں ایک دوسرے طرف سے آتا ہوں, آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا ہوگا کہ بھئی آپ کا ستارہ کون سا ہے, آپ کا سٹار کون سا ہے, آپ کا سائن کیا ہے, زوڈیک سائن کیا ہے. تو کوئی کہتا ہے میرا لیبرا ہے, کوئی کہتا ہے میرا پائسس ہے, کوئی کہتا ہے میرا کیپریکان ہے, کوئی کہتا ہے میرا اسکارپین ہے, اور کوئی کہتا ہے میرا سجیٹیریس ہے. سجیٹیریس کیا ہے؟ سجیٹیریس دراصل یونانیوں کے ایک دیوتا کا نام ہے. دیوتا نہیں ہے, ایکچولی ایک فرضی کردار ہے جس کا آدھا گھوڑا ہوتا ہے اور آدھا انسان ہوتا ہے. اس شکل کو دیکھیں, یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. یہ زوڈیک سائن ہے سجیٹیریس کا. اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتا ہے, اور یونانیوں کا دعویٰ ہے کہ سجیٹیریس جو ہے یہ ایک بہادر شخص ہے, اور یہ دراصل زمین سے جنت کی طرف راستہ بناتا ہے. یہ تو ان کا خیر عقیدہ ہے. اناٹمی میں کیوں اس کو سجیٹل نام اس سے لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے, اور تیر کو سجیٹ کہتے ہیں. یونانی لفظ میں تیر کو کیا کہتے ہیں؟ سجیٹ. اور تیر کس طرح جاتا ہے؟ اس طرح تو زگ زیگ تو نہیں جاتا, تیر بالکل سیدھا جاتا ہے. تو اس لیے اس پلین کو بھی جب انسانی جسم کو ہم برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو بالکل آپ کی جو وار ہوگی یا جو چیرا ہوگا بالکل تیر کی طرح سیدھا انسانی جسم کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا, ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا. اس لیے اس نسبت سے, تیر کی نسبت سے اس کو سجیٹل پلین کہا گیا ہے. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سجیٹل پلین کیا ہوتا ہے؟ تو سجیٹل پلین دراصل انسانی جسم کو عموداً کاٹتا ہے. اور مڈ سجیٹل کیا کون سا ہوتا ہے؟ مڈ کا اضافہ کرو تو درمیان میں جو ایک ایسا پلین جو انسانی جسم کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اس کو مڈ سجیٹل پلین کہتے ہیں. اور اس کے متوازی, یہ تو شکل دیکھیں ذرا, متوازی اس کے ساتھ بے شمار پلین ہو سکتے ہیں جو ہم کاٹ سکتے ہیں, لیکن مڈ سجیٹل پلین ایک ہی ہوگا, یہ سرخ رنگ کا جو درمیان میں سے ہے. تو میرے خیال میں آپ کو مڈ سجیٹل پلین کا سمجھ آ گیا کہ واٹ از دیٹ. دوسرے طریقے سے ہم انسان کو کاٹ سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسورس پلین. ٹرانسورس پلین کو سمجھنے کے لیے آپ زیادہ دور نہ جائیں, گنڈیری والوں کے پاس جائیں جو گنے سے گنڈیرے کاٹتا ہے. گنا تو اس طرح ہوتا ہے نا, وہ جو گنڈیرے بناتا ہے وہ دراصل ٹرانسورس پلین میں گنڈیرے کاٹتا ہے. گنے کو تو اس طرح نہیں کاٹتا, اس طرح چھوٹی چھوٹی گنڈیرے کاٹتا ہے. اگر ہم انسانی جسم کو اس طرح گنڈیریوں کی شکل میں کاٹیں تو ہم اس کو ٹرانسورس پلین کہیں گے, یا ہاریزونٹل پلین بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہورائزن دراصل زمین کو کہتے ہیں اردو میں, یا اس میں اس کا لفظ ہے افق. جب زمین اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے جہاں پر دور, تو وہاں پر ایک سیدھی سی لائن بنتی ہے, اس لیے اس کو ہورائزن کہتے ہیں. تو اسی طرح پیرالل کوئی انسانی جسم کو کاٹا جائے تو ہم اس کو بھی ٹرانسفر پلین یا ہاریزونٹل پلین کہتے ہیں. ہم جب درخت کو کاٹتے ہیں یہ بھی ٹرانسفر پلین ہوتا ہے. تو ٹرانسفر پلین کی بھی آپ کو سمجھ آئی. اب ان کی جو استعمال ہوگی کلینکل اناٹمی میں آپ کو اس کی افادیت یا اس کی اہمیت بتاؤں گا آگے جا کے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا, یعنی ہم نے اس طرح بھی کاٹا اور اس طرح بھی کاٹا. اس طرح کو سجیٹل کہتے ہیں اور اس طرح کو ٹرانسفرس کہتے ہیں. اب آتا ہے کورونل پلین. کورون, ابھی پچھلے سال 2-3 سال پہلے آپ نے کورون کا نام بہت سنا تھا. آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے کہ اس کو کورونا وائرس کیوں کہتے ہیں. کورونا وائرس, کورونا کا مطلب ہوتا ہے کراؤن, تاج جو سر کے اوپر رکھتا ہے. یہ جب ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس کی شکل تقریباً تاج کی طرح نظر آتی ہے, تبھی اس وائرس کو کورونا کا نام دیا گیا تھا. اور کورونل پلین جو ہے اناٹمی میں, کورونل ہم انسانی جسم کو ایک اور طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں تاکہ ہم اندرونی اعضاء کا مطالعہ کر سکیں. لیکن ایک تو ہم نے کہا کہ بھائی سجیٹل پلین, ایک ہم نے کہا کہ ٹرانسفر پلین, لیکن ایک اس طرف سے بھی, سائڈ سے بھی ہم انسان کو آگے اور پچھلے حصوں میں کاٹ سکتے ہیں.
ٹھیک، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی مزید میں ایک دیتا ہوں. یہ ایک سبزی ہے، میرے خیال میں کوئی زکینی اس کو کہتے ہیں، آپ سمجھیں کہ بادرنگ ہے، کھیرا ہے. تو اس کو ہم کس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں؟ اگر یہ نٹ انسان ہے فار ایگزامپل، تو ہم اس کو اس طرح 2 برابر حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. 2 برابر حصوں میں، ٹھیک، 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہم نے. ہم اس کو اس طرح بھی کاٹ سکتے ہیں. پھر ہم اس کو اس طرح بھی کاٹ سکتے ہیں، گنڈیری کی طرح بھی کاٹ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر پلین. پہلے والے کو صحیح چل گیا. اب ہم اس کو سائڈ سے بھی کاٹ سکتے ہیں، سائڈ سے اس طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں، اطراف سائڈ سے، یعنی اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس اگلے اور پچھلے حصے میں جب کاٹتے ہیں اس کو ہم کورونل پلین کہیں گے. مثال کے طور پر کسی انسان کے جسم کے دماغ کے اندر ایک رسولی ہے، اور ڈاکٹر کو شک ہے کہ بھئی یہ رسولی ہے لیکن دماغ کے کس حصے میں ہے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر اس مریض کو ڈائگنوسس کے لیے ایک ایکس رے یا امیجننگ جو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں بھیجے گا. تو وہاں ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک مشین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹ اسکینر. سی کا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹڈ، اے کا مطلب ہوتا ہے ایکزیل، اور ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹوموگرافی. ٹوم آپ کو بتایا تھا، ٹوم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. اناٹومی والا یاد ہے آپ کو کہ جہاں پہ TOM آ جائے تو سمجھو کوئی چیز کاٹا گیا ہے. تو یہ مشین کیا کرتا ہے؟ کیا یہ سی ٹی اسکین، یہ دراصل جب ہم انسان کے سر کو یا انسان کی جسم کو اس مشین کے اندر داخل کرتے ہیں تو یہ مشین کمپیوٹرائز طریقے سے اس کی دماغ کو سلائس کرتا ہے، گنڈیریا بناتا ہے، کمپیوٹرائز طریقے سے، کمپیوٹڈ، اور ہر گنڈیری کو سامنے لا کر اس کی تصویر بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو جب مریض کو اس مشین کے اندر لٹایا جاتا ہے اور ٹیکنالوجسٹ اس مشین کو فیڈ کرتا ہے کہ بھئی دماغ کے اس حصے کی اتنی سلائس بناؤ، 20 25 30 جتنے بھی اس کو چاہیے سلائس بناؤ، اتنے پتلے سلائس بناؤ، گنڈیریا بناؤ اور ہمیں اس کی تصویر دے دو. تو کیٹ مشین وہ کرتا ہے. کیٹ مشین ٹرانسفرس پلین پہ کام کرتا ہے، ٹرانسفر پلین پہ. آج کل تو جدید آئے ہیں، وہ مطلب ہے کہ کورونل پلین پہ بھی کام کرتا ہے، اور اس پہ بھی کام کرتا ہے، کورونل پہ بھی کرتا ہے، اور ایکزیل یعنی سیجل پلین پہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن عام طور پر کیٹ اسکین جو ہوتا ہے یا جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے وہ ٹرانسفر پلین پہ انسانی جسم کو کاٹتا ہے. کاٹتا نہیں ہے، کمپیوٹر طریقے سے کاٹتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی لیکن اسی طرح کاٹتا ہے اور اس کی تصویر لے لیتا ہے کمپیوٹر طریقے سے. بات سمجھ آئی؟ اب ایک دوسری مشین ہے MRI، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. یہ بھی تقریباً اس طرح ایک مشین ہے، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایکزیل یعنی سیجیٹل پلین میں اور کورونل پلین میں اور تینوں پلینوں میں انسانی جسم کو کاٹ کے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اس کی تصویریں آپ کو دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں MRI. مثال کے طور پر ہمیں ایک کڈنی کی، ڈاکٹر کو شک ہے کہ کڈنی کا ٹیومر ہے یا کڈنی میں کو ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یا MRI تجویز کرے گا یا کیٹ تجویز کرے گا، تاکہ اس کی
اس طرح بھی سلائسیں بنائیں اور اس طرح بھی سلائسیں بنائیں اور ہمیں بتایا جائے کہ کڈنی کے کس حصے میں وہ ٹیومر موجود ہے. اور یہی کام ہم جب اناٹمی پڑھتے ہیں، ہمارے انسان جسم کو کھولتے ہیں، تو ہم بھی ایک خاص طریقے سے بعض حصوں کو کاٹتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو گنڈیری کی طرح کاٹتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو عمودی طور پر سیجیٹل پلین پہ کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کو کورونل پلین پہ کاٹتے ہیں. تو یہ 3 پلین ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آئی ہوگی ان تینوں پلین پہ. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو، تو براہ کرم کامنٹ میں دے دیں. ایک بات میں آخر میں کر لوں کہ مجھے دراصل آپ کی لائک یا ڈس لائک کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں. اگر مجھے ضرورت ہے آپ کی جو کامنٹس کی، تنقید کی، کہ ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ میری ان کلاسوں سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیا آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں. مجھے ان کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کو مزید آسان بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہر آدمی اناٹمی کو سمجھ آئے. یہ میری مشن ہے، اور آپ کی تعاون اس مشن میں میرے لیے مشعل راہ ہوگی. تو اس ویڈیو کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ایک قدم اور بڑھیں گے. جو ہم آگے بڑھیں گے تو اناٹمی آسان ہوتی جائے گی. لیکن پہلے ہم ذرا اس کی یہ جو 2-3 کلاسیں ہیں، ذرا اناٹمی کی ساری تعریفیں ہیں اور طریقہ کار ہے پڑھنے کا. یہ جب ایک دفعہ ہمیں آ جائیں تو اناٹمی پڑھنا بہت ہی آسان ہے، اور یہ مضمون انتہائی دلچسپ ہے اور بہت آسان ہے. اور میں اس کو آپ کے لیے مزید دلچسپ اور آسان بنانے کی کوشش کروں گا. جہاں پر بھی ہو، خوش رہو، آباد رہو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.